إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی شخص کا مقام اور مرتبہ، اہمیت اس وقت ہے جب انسان اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت میں آ جاتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچاتا ہے، پھر جو شخص ان چیزوں میں جس قدر پختہ ہوگا اسی قدر وہ اللہ رب العزت کے ہاں مکرم اور محترم ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز، محترم، مکرم وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ بندہ جڑتا ہے اس کی اہمیت ہے، اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے دور ہے، اس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی بھی دوست اور ولی کے ساتھ، وہ بندہ جو میرا دوست ہے، جس کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہوں، وہ مجھ سے دوستی رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی دشمنی کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں
ایسے بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ فرمایا جو کسی میرے ساتھ جڑے ہوئے بندے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، ایسے بندے کو تکلیف دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے خلاف جنگ کا اعلان میں کرتا ہوں۔ بندہ اللہ کی خاطر کسی جگہ پر بیٹھا ہو، اللہ اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے، فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے۔ فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ احکم الحاکمین ان کا تذکرہ، ایسے لوگوں کا تذکرہ فخر کے ساتھ ان لوگوں میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس معزز فرشتے ہیں، کہ یہ میری خاطر جمع ہونے والے ہیں، میری خاطر بیٹھنے والے ہیں، میری خاطر اکٹھے ہونے والے ہیں۔ اللہ ان کے تذکرے آسمانوں پر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ چینج کرتا ہے۔ 2 وقت میں فرشتوں کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، فجر کی نماز کے اندر، عصر کی نماز میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو باور کروانے کے لیے، اپنے ان بندوں کا تذکرہ کرنے کے لیے جو لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتوں سے خود پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ جب تم زمین پر گئے تھے تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو جو لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتے اس ٹائم موجود ہوتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ جب ہم گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے جب تم ان کے پاس سے آئے تھے تو پھر اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ جب ہم ان کے پاس سے آئے تھے اس وقت بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ ڈیوٹی چینج کرتا ہے، کس وقت؟ نمازوں کے اوقات میں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں تاکہ فرشتے بندوں کے بارے میں گواہیاں دیں، اللہ گئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، آئے تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اپنے ان اللہ والے بندوں کی اپنے پاس گواہی قائم کرنے کے لیے، فرشتوں کی گواہی ڈالنے کے لیے اللہ یہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک انسانی آنکھ، اس کی قدر و منزلت دیکھیں۔ فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ عین بکت من خشیت اللہ و عین تحرس فی سبیل اللہ۔ ایک آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتی ہے، جس آنکھ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، یہ آنکھ اللہ کو اتنی پیاری ہو جاتی ہے کہ اللہ اس آنکھ کے اوپر اپنی جہنم کی آگ ہی حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسری آنکھ جو اس حالت میں بیدار رہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، اللہ کی راہ میں جاگتی ہے، جہاد کا پہرا دینے کے لیے، مجاہدین کا پہرا دینے کے لیے، سرحد کا پہرا دینے کے لیے جو آنکھ جاگتی ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا ہے۔ اس جاگنے والی آنکھ کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ احکم الحاکمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ اہمیت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ آنکھ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے، اللہ کی خاطر جاگتی ہے، اللہ کی خاطر روتی ہے۔ اس طرح بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جب یہی انسان، یہی بندے کے اعضاء اللہ کی نافرمانی پر آ جائیں، اللہ کو ان کی کوئی اہمیت، کوئی قدر اللہ کی ان کے ہاں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں ان کی کوئی اوقات ہی کوئی نہیں۔ انسان کی اہمیت اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اللہ کی شریعت پر چلنے کے ساتھ ہے۔ اس کا مقام اللہ کے ہاں صرف اسی وقت ہے جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک ایسا بندہ آئے گا، دنیاوی لحاظ سے بڑی ٹھاٹ باٹ کا مالک تھا، چودھری تھا، بڑا کوئی اعلیٰ کسی عہدے پر فائز تھا،
حسب نسب کے اعتبار سے بڑا عالی شان تھا، اس کا خاندان بڑا اونچا تھا، لوگ دنیا کے اندر اس کو سلام کرتے تھے، لیکن لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اس بندے کی اللہ کے ہاں اوقات کیا ہوگی؟ اللہ کے ہاں یہ بندہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کی اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جو بندہ کسی اللہ کا ہو جائے، کوئی اس بندے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس نے اس کو تکلیف نہیں دی، اس نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ میرے خلاف اعلان جنگ کر رہا، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، کیونکہ یہ ایسے بندے کو تکلیف دے رہا جس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ آنکھ اللہ کی راہ میں جاگتی ہے، اہمیت اتنی ہے، لیکن یہی آنکھ اگر اللہ کی نافرمانی کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لکڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، اپنے سر کے اندر اس لکڑی کو پھیر رہے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے گھر کے سوراخ میں سے اندر جھانکا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے نے گھر کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں یہ لکڑی تیری آنکھ میں چبو کر تیری آنکھ ضائع کر دیتا، اور ساتھ حکم فرمایا کہ جو بندہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا ہے وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، اس کی آنکھ ضائع کر دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی دیت نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہی آنکھ، اس کی قدر و منزلت یہ تھی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتی تھی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جاگتی تھی، اس کی قدر اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ جب یہی آنکھ اللہ کی نافرمانی پر آئی، ایک آنکھ کی دیت 50 اونٹ ہے، نصف دیت ہے، ایک بندے کو قتل کر دے، غلطی سے قتل کر دے، 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اگر کسی کی آنکھ ضائع کر دے تو آدھے بندے کے برابر اس ایک آنکھ کی قیمت ہے، اہمیت ہے۔ لیکن یہی آنکھ جب اللہ کی نافرمانی پر آئی، اس نے اللہ کی حد سے تجاوز کیا، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، فرمایا کسی کی آنکھ ضائع کر دے، ایسی آنکھ کی کوئی دیت نہیں ہے، اس کے بندے کے اوپر کوئی قصاص نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، اس آنکھ کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ تو بندے کی قیمت اللہ کے ہاں اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، اللہ کی شریعت کی وجہ سے ہے۔ جس قدر بندہ اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، اسی قدر وہ بندہ اللہ کے یہاں مکرم ہے، محترم ہے، معزز ہے۔ ورنہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دور ہے، اللہ کی باتوں سے دور ہے، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ من قال سبحان اللہ مئۃ سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت، زبان کی نعمت، اس کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس زبان کے ساتھ ایک تو ہمیں دنیاوی فوائد جو حاصل ہوتے ہیں سو ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے ما فی الضمیر بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر پاتا ہے، دل کی باتیں لوگوں کے سامنے کہہ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اس امت کو سب سے بہترین امت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو اچھے اچھے کام بتاتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اچھا کام کرنے کا کہتے ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کا کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور اس کے اوپر آنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ لوگ خسارے اور گھاٹے سے محفوظ ہیں۔ تو کامیاب لوگوں کا وصف کیا بیان کیا کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھا کام کرنے کا کہتے ہیں۔
تو اس زبان کے ساتھ بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ من قرأ حرفا، جو ایک حرف اس زبان کے ساتھ قرآن کا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں، اتنا پڑھنے سے اللہ رب العزت بندے کو 30 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ زبان کا مثبت استعمال ہے۔ اس زبان کا اچھا استعمال کیا، اس کی ایک ایک حرکت کے اوپر بندے کو ڈھیروں ثواب ملتے ہیں، بہت سارے فوائد بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک حرف پڑھا بندے نے، ایک پارا پڑھا، حرف گن لے، اس کے اوپر نیکیوں کو شمار کر لیں۔ رمضان کے اندر آپ قرآن پڑھتے ہیں، شمار کر لیں۔ ایک بندے نے قرآن پڑھا، اس کے اندر حروف دیکھے اور پھر اس کو 10 کے ساتھ ضرب دے۔ من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا جو بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، اس زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف کر لیتا ہے، اللہ کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ میں نے کہا بندے اپنے اعضاء کو اللہ کے لیے استعمال کر لے، اس کی اہمیت بنتی ہے، ورنہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرتا ہے، امر بالمعروف کے لیے استعمال کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال کرتا ہے، ذکر و اذکار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خالی سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھ لے، فرمایا سمندر کی جا کے برابر بھی گناہ ہوں گے، میں اللہ اس کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ کتنا کلمہ ہے۔ جو ایک دفعہ فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ، جو ایک دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ اب جنت کے درخت کی قیمت دیکھیں، جنت کے درخت کی قیمت کتنی اس کی زیادہ ہے، وہ جنت کا درخت ہے۔ فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ایسا ہے کہ بندہ 100 سال، ایک تیز گھڑ سوار بھی 100 سال بھی اس کے نیچے چلتا جائے، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے اللہ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تم روزانہ 1000 نیکیاں کیوں نہیں کما لیتے روزانہ؟ کہا اللہ کے رسول، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول 1000 نیکیاں کیسے کمائیں؟ کہا 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو، اللہ تمہیں 1000 نیکیاں دے گا، 1000 نیکیاں۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھنے سے میرا خیال 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ بندہ لگائے 1000 نیکی کما سکتا ہے۔ یہ زبان کے فوائد ہیں، اس کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرتا ہے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ اس کے فائدے۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا کا کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے۔ فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، فرمایا 10 دفعہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک غلام، وہ غلام بھی عام غلام نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، مطلب قیمتی غلام آزاد کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، صرف 10 دفعہ پڑھنے سے۔ ایک گھوڑا لینا ہو، ایک اونٹ لینا ہو، ایک گائے لینی ہو، اس کے اوپر بندے کو لاکھوں روپے چاہیے، بندہ خریدنا ہو، خرید کر آزاد کرنا ہو، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ قربان جائیں، زبان کا اچھا استعمال کیا، مثبت استعمال کیا، اللہ کے ذکر میں اس میں مصروف کیا، اللہ کی یاد کے اندر زبان کو استعمال کیا، اتنا دفعہ کہنے سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ صبح سے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ، شام کو پڑھ لے، صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ، 10 نیکیاں اور 10 گناہ معاف ہو جائیں گے 10 دفعہ پڑھنے سے۔ جو 100 دفعہ پڑھ لے فرمایا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث ہے، کوئی کچی بات نہیں ہے۔ زبان کا اچھا استعمال کیا، اچھا استعمال کرنے سے یہ فائدہ ہوا۔ اور یہی زبان اگر اس کا غلط استعمال کرے، کسی بھی چیز کو اچھے استعمال میں لے آئے، اللہ کی اطاعت میں لے آئے، فرما برداری میں لے آئے، فوائد ہی فوائد ہیں۔ وہ بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ کے ہم معزز محترم بن جاتا ہے۔ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرے، جھوٹ بولے زبان کے ساتھ، غلط بیانی کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، غیبتیں چگلیاں کرتا ہے، اس زبان کی کیا اہمیت ہوگی؟ فرمایا اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم جتنی بھی غلطیاں کرتا ہے سب سے زیادہ غلطیاں اپنی زبان کی وجہ سے کرتا ہے۔
سب سے زیادہ گناہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. بندہ باقی اعضاء سے بھی گناہ کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ گناہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. بعض اوقات میں نے کہا اچھا استعمال کرے فائدے ہیں، غلط استعمال کرے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا. بعض اوقات آدمی ایک بات کرتا ہے اور بات کو اتنا زیادہ سوچتا نہیں ہے لیکن بات بھلے والی ہوتی ہے، خیر والی بات کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے. فرمایا بعض اوقات ایک بات ایسی کرتا ہے کہ اللہ کو وہ خوش کرنے والی ہوتی ہے، وہ بندہ ایک بات کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور بعض اوقات بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے ما یتبین فیہا، اس کے متعلق غور نہیں کرتا بات کتنی خطرناک ہے. بعض اوقات زبان کی سے نکلا ہوا ایک کلمہ یہوی بہا فی النار 70 خریفہ، ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت دور جا گرتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے. یہی زبان استعمال اچھا ہے، بندہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. بعض اوقات ایک کلمہ بندے کو جنت میں لے جاتا ہے. اللہ کو خوش کرنے والی ایک بات بندے کی زبان سے نکلی، اللہ کو پسند آ گئی، اس بات کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی. بعض اوقات اللہ کو ایک بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیتا ہے. یہی زبان ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، قربان جائیں میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مختلف صحابہ نے مختلف موقعوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے. وہ سارے کے سارے سوالات اسی زبان کے گرد گھومتے ہیں. ایک بندے نے سوال کیا اللہ کے رسول دین اسلام کی باتیں کافی ساری ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، رمضان آ جائے روزے رکھنے ہیں، اللہ مال دے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ طاقت دے حج کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. جہاد بڑا مشکل کام ہے، جان قربان کرنی ہوتی ہے، جان اللہ کی راہ میں لگانی ہوتی ہے، سب سے پیاری چیز ہے اللہ کی راہ میں. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے یہ سارے کام میرے لیے آسان ہو جائیں. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، حج پہ جانا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، باتیں کافی ساری ہیں، کام کافی سارے ہیں. کوئی ایسا کلیہ بتائیں کہ سارے کام میرے لیے آسان ہو جائے. قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلیہ بتایا؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کر، اللہ یہ سارے کام ہی آسان کر دے گا، راہیں کھول دے گا تیرے لیے. اللہ کی ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھ، روزے بھی آسان ہو جائیں گے، نمازیں بھی آسان ہو جائیں گی، جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، باقی سارے کام اللہ آسان کر دے گا. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کر. اللہ اکبر. ایک بندے نے سوال کیا اللہ کے رسول ما اکثر ما تخاف علیہ، اللہ کے رسول وہ چیز بتائیں جس کا آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ خدشہ ہے، میں جس کا غلط استعمال کر سکتا ہوں، جس سے نقصان اٹھا سکتا ہوں، جو چیز مجھے سب سے بڑھ کر نقصان دے سکتی ہے، وہ کام بتائیں. فآخذ بلسانہ فقال ھذا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا یہ زبان ہے، یہ زبان ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ خدشہ ہے کہ یہ تمہیں نقصان دے گی. اللہ اکبر. سوال کرنے والوں کے سوال دیکھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جواب دیکھیں. ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول من نجا، نجات کس چیز میں ہے؟ فتنے بڑے ہیں، مسائل بڑے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرے گا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، جیسا کہ قیامت کے قریب جیسے جیسے قیامت آئے گی فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. آج سے 15-20 سال پہلے جن فتنوں کا ہمارے ہاں تصور بھی نہیں تھا، اب ان فتنوں کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، اور آنے والے سالوں میں کتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے. صحابی رسول کہتا اللہ کے رسول من نجا، فتنے بڑے ہوں گے
ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسک علیک لسانک، 3 باتیں بتائی. فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان پہ قابو رکھو، اس کا استعمال صحیح کرو، اس کو غلط استعمال سے بچاؤ. اللہ کی اطاعت میں لے کر آؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. خام خواہ کی باتوں میں نہ الجھو، اس زبان کو خام خواہ کی باتوں میں مصروف نہ کرو، غیبتیں نہیں کرو، چگلیاں نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو، بہتان نہیں لگاؤ، بد زبانی نہیں کرو. اس زبان کی حفاظت کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، دوسرا کام فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو، تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے. جب فتنے زیادہ ہو جائیں تو اپنے گھروں میں رہو، کیونکہ جتنا بندہ باہر نکلتا ہے یا جتنا بندہ پھر ان چیزوں کے اندر دخل اندازی کرتا ہے اتنا زیادہ فتنوں کا شکار ہوتا ہے. اور تیسری بات وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، نجات چاہتے ہو اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کے اوپر رویا کرو. 3 باتیں بتائیں. ایک امسک علیک لسانک، نجات چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، زبان کو قابو رکھو، اس کی حفاظت کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کافی ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، ان فتنوں سے جتنے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہو دور رکھو. اور تیسری بات اپنی غلطیاں یاد کرو، اپنے گناہ یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اس کے اوپر آنسو بہایا کرو. ایک اور نے پوچھا اللہ کے رسول مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. اب اسلام کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ شہادتین کی گواہی ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ اسلام کے 5 رکن ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو اصل چیز جو تھی، ان کی بنیاد تھی، وہ بتائی. فرمایا ان یسلم قلبک للہ عز وجل وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک. اسلام 2 چیزوں کا نام ہے. ایک اپنے دل کو اللہ رب العزت کے تابع کر دے، جو اللہ کہتا ہے وہ مان لے، اپنے آپ کو اپنی لگام اپنے رب کے ہاتھ میں دے دے. تیرا رب جو کہتا ہے وہ کر، جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جا. اپنے آپ کو اپنے رب کے تابع کر لے، فرما بردار کر لے، اپنے رب کا مطیع کر لے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. اور دوسری چیز فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھ. تیرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، تیرے عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، تیری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اسلام یہ ہے، یہ اسلام کی اصل ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ جتنے یہ مسائل بنتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے. جتنے یہ 2 نمبری ہوتی ہے، بازاروں میں 2 نمبری، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ دوسرے کو نقصان پہنچانا. جتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ ہاتھ کے ساتھ نقصان پہنچانا، زبان کے ساتھ نقصان پہنچانا، اپنے عمل کے ساتھ دوسروں کو نقصان پہنچانا. مسلمان یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ اسلام ہے. اللہ اکبر. ایک اور بندے نے سوال کیا اللہ کے رسول ما اکثر ما یدخل الجنہ، اللہ کے رسول وہ عمل بتائیں جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. بہت بڑا سوال ہے. ایسا عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جنت میں جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائیں. 2 عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جنت میں جائیں گے. التقویٰ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق. تقویٰ جس کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں، لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، کسی خشکی کا نام نہیں ہے کہ تقویٰ کا مطلب ہے کہ بندہ کسی سے بات نہیں کرے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی عادت، روٹین اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی اس طرح بن جائے کہ بندہ اللہ کی اطاعت والا، اللہ کو خوش کرنے والا ہر کام کرنا شروع کر دے اور ہر اس کام سے بچنا شروع کر دے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہے. اس چیز کا نام تقویٰ ہے. اور یہ چیز بندے کی روٹین ہو. بعض اوقات وقتی طور پر بندہ یہ کام کر لیتا ہے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے. تقویٰ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ یہ چیز بندے کی روٹین بن جائے، عادت بن جائے، مستقل طور پر بندہ ایسا ہی کرنا شروع کر دے. اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، اللہ کا کہا ماننا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ کو جو چیزیں خوش کرتی ہیں ان کو کرنا،
اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنا جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ تو آپ نے بتایا کہ دو چیزیں سب سے بڑھ کر لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گی، ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ اصل ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اگر بندے کے ہاں یہ چیز موجود ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ موجود ہے اس بندے کے ہاں، بندہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ گناہ کا بنیادی سبب بھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ پھر پوچھنے لگا اللہ کے رسول ما اکثر ما یدخل النار، وہ عمل بھی بتائیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا الفم والفرج، دو چیزوں کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جہنم میں جائیں گے، زبان کی وجہ سے، اپنے شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے، بدکاری، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جہنم میں جائیں گے، اور اس زبان کی وجہ سے لوگ سب سے بڑھ کر جہنم میں جائیں گے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کی اہمیت، وقت، قدر اللہ کے ہاں اس صورت میں ہے جب بندہ اللہ کا بن جائے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اپنے آپ پر اللہ کے دین کو لاگو کرتا ہے، اپنے ظاہر پر اللہ کے دین کو لاگو کرتا ہے، اپنے باطن پر اللہ کے دین کو لاگو کرتا ہے، اپنے رب سے جڑتا ہے، اسی قدر بندے کی اہمیت ہے، وقت ہے۔ وہ اللہ کے ہاں بندہ بڑا معزز ہے، محترم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑھ کر معزز محترم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے ہاں معزز، محترم، مکرم ہونے کا معیار دنیاوی چیزیں نہیں ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل صورتیں نہیں دیکھتا، رنگ کا کالا ہے، قد کا چھوٹا ہے، یہ نہیں پسند مجھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پاس دولت کم ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اللہ کا معیار نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری شکلیں صورتیں، تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں معیار یہ چیز ہے۔ بندہ ان چیزوں میں جس قدر پختہ ہے، جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے، اسی قدر وہ بندہ اللہ کے ہاں مکرم ہے، محترم ہے۔ اور جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، فرما برداری سے دور ہے، یہ اپنے اعضاء کو اللہ کی بغاوت میں استعمال کرتا ہے، ان اعضاء کی بھی کوئی قیمت نہیں، اس بندے کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بندے کی آنکھ بڑی محترم ہے، بندے کی زبان بڑی محترم ہے، بندے کے کان بڑے محترم ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، فرمانے لگے کہ واہ تیری شان، تیری عظمت کتنی زیادہ ہے۔ حجر اسود کو، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا ما شأنک، ما اعظم شأنک، تیری شان کتنی زیادہ ہے، تیری عظمت کتنی زیادہ ہے۔ ہر بندے کے دل میں تیری زیارت کا شوق ہے، تیرا طواف کرتا ہے، تیرے گرد گھومتا ہے۔ لیکن ساتھ کیا کہنے لگے کہ ایک مسلمان کا مقام، مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بندے کی اہمیت اللہ کے دین کے ساتھ جو جڑ جانے والا ہے، وہ کعبہ کی اہمیت بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبہ کی بھی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی بھی اہمیت اس وجہ سے ہے۔ ورنہ دنیا میں لوگ لاکھوں گھر بناتے ہیں، لیکن گھر جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے وہ والا گھر پیارا ہوتا ہے جو اللہ کا گھر ہو، جو گھر اللہ کا ہے۔ ہاں اگر ہم اپنے گھروں میں بھی اللہ کی دین کی بات کرنا شروع کر دیں، شریعت کی بات کرنا شروع کر دیں، وہ گھر بھی اچھے بن سکتے ہیں۔ پھر میں اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر میں اپنے گھروں میں کچھ نفلی نمازیں بھی پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں کچھ نماز پڑھا کرو، برکت ہوگی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ گھر چاہے جہاں ہم رہتے ہیں وہ بھی معزز ہے۔ اور اگر وہ گھر جہاں ہر وقت شیطانی چیزیں چلتی ہیں، گندی ویڈیو چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، موسیقی چلتی ہے، ساز چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کوئی نہیں ہوتی، شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، وہ گھر تو پھر بے برکتی کا سبب بننے والے ہیں، وہ تو ونڈر ہے، کھنڈر ہے، ویران ہے، شیطان کی آواز گاہ ہے وہ گھر۔ شیطان ایسے گھروں میں آتا ہے، وہاں ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے ان کی اہمیت ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اہمیت ہے۔ مسلمان اللہ کی بات ماننا شروع کر دے، اللہ کے دین پر عمل کرنا شروع کر دے، اپنے اعضاء کو اللہ کے تابع کر لے، جو اللہ کہتا ہے وہ کرنا شروع کر دے، جس سے منع کرتا ہے اس سے رکنا شروع کر دے، مسلمان کی اہمیت ہے۔
یہی روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو۔ مجھے تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا، سارا سارا اللہ کھلاتا ہے، ایک ساتھ ایک مہینے کے لیے اللہ ہمیں کو بھوکا پیاسا رکھ کر خوش نہیں ہوتا، اس میں ہماری تربیت ہے۔ تم اللہ کے ساتھ مزید جڑ جاؤ، تمہارا تعلق رب کے ساتھ پختہ ہو جائے، اللہ کی اطاعت فرما برداری تمہاری عادت بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا تمہاری روٹین بن جائے، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ یہ مقصد پورا کریں گے، روزہ فائدہ دے گا۔ کستوری سے زیادہ منہ سے اٹھنے والی بو اللہ کو پیاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ باقی اعمال اللہ کہتا فرشتوں کو جزا دے دو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں لکھوں گا کیا ملنا ہے اس کو، یہ روزے کی جزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوگا، میں نے کہا اللہ کا مقصد پورا کرو، فائدہ ہے، نہیں کرو اللہ کو کوئی اہمیت نہیں۔ فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اطاعت کا کام ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں اگر اللہ کا مقصد پورا نہیں کرتے، جو اللہ نے بتایا اس طرح نہیں رکھتے، ان کے روزوں کو بھی اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں، اللہ کو ان کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب رکھے نہ رکھے ان کے لیے برابر ہے، اگر اللہ کا مقصد پورا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا مقصد پورا کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، غلط چیزیں جو بندے کے اندر پائی جاتی تھی ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں روٹین بناتا ہے، جماعت کی پابندی کرتا ہے، قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے، تلاوت زیادہ کرتا ہے، اللہ سے زیادہ مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، روزے کا فائدہ ہے۔ من کاما من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، جو اس طرح رکھے گا پچھلے معاف کر دوں گا، جو اس طرح نہیں رکھے گا اس کے روزے کی بھی مجھے کوئی اہمیت، میرے یہاں کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، وہ بھوک پیاس کاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی باتوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ کا منشا ہے اس طرح ہم سمجھیں اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی شریعت کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔